نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شکر اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ سیدھے رستے پر چلائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے رستے پہ لا نہیں سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اللہ کی اطاعت پہ قائم رہو. اے لوگو، اپنے رب کے غضب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اس پالنے والے کی ناراضگی سے ڈرنا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ اور پاس رکھو. یقین جانو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے وہ عظیم الشان کامیابی پائیں گے. معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے خطبہ نکاح کی عبارت پڑھی ہے. اگرچہ یہ خطبہ جب نکاح ہوتا ہے اس وقت پڑھا جاتا ہے، لیکن عام طور پر جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس کا کوئی میننگ یا مفہوم نہیں بتایا جاتا، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. اس کو بس ایک ریچول کے طور پر عام طور پر ادا کر دیا جاتا ہے. بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اسی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مرد کیسا ہو، عورت کیسی ہو. وہ ہمارے مزاج سے بھی واقف ہے، وہ ہماری نفسیات سے بھی واقف ہے، وہ ہمارے اندر سے بھی واقف ہے، باطن سے بھی، ظاہر سے بھی، ہر چیز سے. اس کو ہماری ساری ضروریات بھی پتہ ہیں. تو چونکہ بنایا اس نے ہے، اس لیے اس نے جو گائیڈنس ہمیں دی ہے، جو رہنمائی اس نے ہمیں دی ہے، اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں خوشحال ہو سکتے ہیں. خوشی اور خوشحالی صرف مال و دولت سے نہیں ہوتی. خوشی اور خوشحالی صرف دنیا میں کسی ناموری کی وجہ سے نہیں ہوتی. یہ چیزیں اگرچہ انسان کی خوشی میں اضافے کا سبب ہوتی ہیں، لیکن اصل خوشی وہ ہے جو دل کی خوشی ہوتی، جو دل کا اطمینان ہوتا ہے. اور دل کا اطمینان اسی وقت ہوتا ہے جب انسان انصاف کی زندگی گزارتا ہے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اپنے حق بھی پہچانتا ہے اور دوسروں کے حق بھی پہچانتا ہے. دوسروں کا وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اس میں وہ صرف اللہ کے نہیں بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اور صرف بندوں کے نہیں اپنے رب کے حقوق کو بھی پہچانتا ہے. اس لیے جب شادی ہوتی ہے تو ہمیں جس چیز کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے وہ ہے کہ ان الحمدللہ، سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں سب نعمتیں دی اور اسی نے یہ خوشی کا موقع دکھایا. اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہم کتنی بھی کوشش کریں اور رشتوں کے ہونے کے باوجود، لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود دل کو کوئی بات لگتی نہیں، بات بنتی نہیں. لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ چیز دکھا دیتا ہے اور دو خاندانوں کے اور دو افراد کے باہم ملاپ سے خوشی کا موقع آتا ہے.
اس موقع پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تمہیں اور بھی نعمتیں دوں گا، آگے بھی نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو نعمتوں کا دروازہ بند ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ تو اس لیے مومن ہر خوشی کے موقع پہ جب بھی اس کو کچھ ملتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کی۔ تو ان الحمدللہ، قرآن کے آغاز بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے۔ اسی طرح نماز میں بھی ہم جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، یا اس سے پہلے سبحانک اللہ بھی اللہ کی تعریف کے کلمات ہوتے ہیں۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں تو الحمدللہ، سو کے اٹھتے ہیں تو الحمدللہ۔ مومن کی ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے گزرتی، اور جو جتنا گریٹفل ہوتا ہے، جتنا اس کے اندر ایک شکر کے جذبات ہوتے ہیں، اس انسان کی زندگی اتنی ہی زیادہ پرسکون ہوتی۔ اس کے مقابلے میں جس انسان کے اندر ہر وقت کمپلینٹس ہوں، ہر چیز کے اوپر اس کو اعتراض ہو، ہر چیز کا وہ صرف منفی پہلو دیکھتا ہو، نیگیٹیوٹی ہو، تو انسان کے اندر ایک خاص قسم کی بے چینی ہوتی۔ ایسا انسان کہیں بھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ چونکہ یہ زندگی ٹیسٹ ہے، اس لیے اس میں صرف خوشیاں نہیں ہو سکتی، اس میں امتحان بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی تھی، امتحان کہیں کہیں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر وقت کسی ٹارچر میں اور کسی وقت سکھ کا سانس آئے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ وقت ہم آرام سے ہوتے ہیں، کسی وقت کچھ تکلیف دہ صورتحال بھی پیش آئے، جیسے عام طور پر ہم صحت مند ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی بیماری آ جاتی۔ اسی طرح ہمارے آپس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں، کسی وقت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت احسان کیے ہیں، اور ہر موقع پر ہمیں نعمتیں عطا کی۔ تو نعمتوں کی حفاظت کے لیے اور نعمتوں میں اضافے کے لیے ہمیشہ انسان کو شکر کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ونستعینہ، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ زندگی کا ہر فیصلہ، اس میں انسان ہمیشہ ریلکٹنٹ ہوتا ہے، متردد ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، لیکن جب وہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص اپنی امانتیں اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہی ہے، اولاد بھی ایک امانت ہے، جو کچھ مال و دولت اللہ نے دی، جو بھی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، تو ان کو انسان اللہ کی طرف سے سمجھے اور پھر ان کی حفاظت کے لیے اللہ ہی کے حوالے ان کو کرے۔ ہم کتنی بھی کوشش کریں، لیکن بہت سی چیزیں ہمارے بس میں، اختیار میں نہیں ہوتی، ہم بہت سی چیزوں کے مالک نہیں ہیں۔ تو اس لیے جب انسان کسی بھی مشکل مرحلے پر اللہ سے مدد لیتا ہے اور پھر اللہ ہی کے حوالے چیز کو کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو درست کر دیتا ہے، اور یہ زندگی کا ایک اصول بنا لینا چاہیے۔ اور اسی کا نام توکل بھی ہے۔ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ ہمیشہ ہوپ فل رہتا ہے۔ کوئی سفر ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں، زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی ناپسندیدہ چیز پیش نہ آئے۔ کتنی بھی خوشگوار زندگی ہو، کتنے بھی اچھے ریلیشنز ہو، کتنے بھی بہترین تعلقات ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ زگ زیگ آ ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا ہو ہی جاتا ہے، چمکتی چیزوں کی شائن کہیں نہ کہیں کم ہو ہی جاتی، اور یہ اللہ کے قانون، اور اس میں بھی ایک بڑی بھلائی ہوتی ہے۔ چمکتا سورج ڈھل جاتا ہے، ہر روز ہم یہ منظر اپنے سامنے دیکھتے ہیں، لیکن وہ رات کا اندھیرا بھی ایک سکون کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ریلیشن شپ اسی طرح ہوتے ہیں، بہت اوپر جاتے 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 ان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پھر ڈکلائن بھی آ جاتا ہے، ناراضگیاں بھی ہو جاتی، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی، اور پھر اس کے بعد جب وہ دور ہوتی ہیں، پھر وہ بادل چھٹتے ہیں تو پھر ایک دم زیادہ حسین منظر نظر آتا ہے۔ تو اس لیے کیسے بھی تعلقات ہوں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ یہ دل میں رہنا چاہیے کہ ایک دن بہتری بھی ہوگی۔ اور انسان سب سے پہلا کام کیا کرے؟ کسی بھی انسان کو بتانے سے پہلے، ماں باپ کو پریشان کرنے سے پہلے، کسی اور کو قصہ غم سنانے سے پہلے، کوئی چیز جو ناگوار گزرے، پہلی چیز اللہ سے مدد، کہ اللہ تو مجھے مدد کر، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو مشہور سٹوری ہے، جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو باپ بھی انہی میں شامل تھا، ماں باپ بہن بھائی ساری فیملی، سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ سارے مل کے ہی پھینک رہے تھے ان کو، تو انہوں نے اس وقت اللہ کا سہارا لیا، کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے باغ بنا دیا۔ وہ ابراہیم کا رب بھی ہے اور ہمارا رب بھی ہے، ایسا نہیں کہ وہ صرف ان کی مدد کرے گا اور ہماری نہیں کرے گا۔ فرق کس چیز کا ہے؟ ان کی مدد کی ہوئی کیونکہ انہوں نے دل سے پکارا، جب انہیں پتا تھا کہ کوئی بھی نہیں ہے اور میرا بس اللہ ہی ہے، تو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو نستعینہ، جہاں مشکل پیش آئے فوراً یہ کلمہ پڑھیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔
اللہ کافی ہے مجھے اور وہ بہترین کارساز ہے. اس کے بعد یہ یعنی شادی کے مرحلے سے لے کر آگے تعلقات نبھا کرنے کے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو ریلیشنز ہیں, فیملیز کے بیچ میں, مزید پھر آگے بچوں کے بڑا ہونے کے معاملات, جتنے بھی زندگی کے سٹیجز ہیں انسان کی, ان سب میں جہاں مشکل پیش آئے وہیں پر انسان اللہ سے مدد مانگے. وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, اور ہم اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کرتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے. بات یہ ہے کہ انسان کا نفس ایک ایسی چیز ہے جس میں خود غرضی بھی ہے, جس میں حسد بھی ہے, جس میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے ٹیسٹ کے طور پر انسان کے اندر رکھ دی گئی. اگر وہ نہ ہوتی تو امتحان ہی کون ہے, پھر تو ہم سب اینجلز ہوتے, فرشتے ہوتے. لیکن یہ چیزیں رکھی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے انسان کے اندر برائی اور تقویٰ دونوں کی صلاحیت رکھ دی. اچھا, کبھی تو انسان بڑا مومن بن جاتا ہے, بڑا اللہ والا ہو جاتا ہے, اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے, اور کبھی بس ہر چیز سے انسان کو اعتراض ہونے لگتا ہے اور اس کی دل کی حالت بدلی بھی ہوتی ہے. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, چاہے کوئی کیسا بھی ہو, اچھے برے وقت سب کے ساتھ آتے ہیں, سب پر آتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر اس کا نفس غالب آ رہا ہو, اور نفس قرآن پاک میں آتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس انسان کو برے کام کرنے پہ اکساتا ہے. فلاں نے تمہیں یہ کہا, تم جا کے کہو تو صحیح اس کو. فلاں نے ایسا کیا, تم بھی اس کو مزہ چکھاؤ. تو وہ انسان کو اکساتا رہتا ہے. اچھا, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ہی دل کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو اس کی عقل کہتی ہے یہ غلط ہے, یہ ظلم ہے, یہ ناانصافی ہے, یہ ٹھیک نہیں, یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں, یہ درست نہیں, ایسا نہیں کرو, اندر سے آواز اٹھ رہی ہوتی, لیکن پھر بھی انسان نفس کی بات مان کے وہ کام کر بیٹھتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ندامت بھی ہوتی, گلٹ بھی آتا ہے. اب قابیل نے حابیل اپنے ہی بھائی کو کیوں قتل کیا؟ اس کے نفس نے اس کے لیے وہ چیز آسان کر دی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ایک پیغمبر کی اولاد تھے, بھائی کو کیوں کنویں میں ڈال دیا؟ نفس کے ہاتھوں. سولت لکم انفسکم امرا, تمہارے نفس نے تمہارے لیے کام بڑا آسان کر دیا. وہ ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کے اوپر, شیطان چڑھا ہوا ہوتا ہے جس وقت انسان وہ غلطی کر جاتا ہے, پھر بعد میں ریگریٹ کرتا ہے. اس سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا. کوئی شخص اس وقت چیخنے چلانے لگتا ہے, کوئی کسی کو برا بھلا کہنے لگتا ہے, کوئی کسی کے بارے میں ایسی باتیں سوچ لیتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ سب ایک فیز ہوتا ہے, ایک ٹیمپرری کیفیت ہوتی ہے, اور یہ اس وقت اصل میں ہمیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. تو وہ اپنے اندر ہی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں وہ اپنے نفس کے گھوڑے کو قابو کر لیتے ہیں, اور کچھ کا وہ باغے توڑا کے نکل جاتا ہے. اب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت زبردست نقطہ سکھا رہے ہیں کہ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو یہ نہ دیکھو کہ قصور دوسرے کا ہی ہے, صرف اس میں ہم بھی کہیں نہ کہیں شریک ہے. کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایک اوپر سے بجتی ہے اور وہ زیادہ اوپر والے حصے کا ہاتھ ہوتا ہے اور دوسرے کا کم ہوتا ہے, لیکن شور جب ہی ہوتا ہے جب دونوں ہاتھ ٹکراتے ہیں. انسانوں میں بھی ٹکراؤ ہوتے ہیں, جتنے بھی پیار کا رشتہ ہو, دوستوں میں, عزیزوں میں, رشتے داروں, بس فرق یہ ہوتا ہے کہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا, وہ آپ یوں سمجھے جیسے گولڈ ہوتا ہے نا, اس کی طرح ہوتا ہے. لیکن جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں یا دوستی کے رشتے ہوتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں, وہ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں. ہیرا بڑا قیمتی چیز ہے, لیکن فرق دونوں میں کیا ہے, ہیرا ٹوٹ جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی, سونا ٹوٹ جائے تو اس کو پھر جوڑ لیا جاتا ہے. تو جو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا, ان کے اندر ناچاکیاں آپ بہن بہن سے لڑ بھی پڑے نا, وہ کچھ عرصے کے بعد پھر ایک ہو جائیں گی اور پھر گلے لگیں گی اور پھر برابر ہو جائے گی, معاف کر دیں گے ایک دوسرے. لیکن آپ نے دیکھو گے کہ بہت سی دوستیاں ٹوٹنے کے بعد پھر وہ والی بات نہیں رہتی. اسی طرح ہسبینڈ وائف کے رشتے میں بھی اگر ایسی کیفیت آ جائے تو اس سے بچنا چاہیے, احتیاط برتنی چاہیے کہ یہ نازک آئینہ جو ہے اس میں بال نہ آئے, اور ایک دوسرے سے درگزر اور ایک احتیاط اور ایک لمٹ کے اندر رہ کے انسان معاملہ کرے. اس لمٹ کو سیٹ کرنا بہت ضروری, اور وہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکیں. بعض اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن ہمارا ضرورت سے زائد ری ایکشن جو ہے نا اس کو ایک بہت بڑا ہوا بنا دیتا ہے, اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ پھر وہ ہمارے بس سے باہر نکلنے لگتا ہے. جیسے گھوڑا سرکش ہو جاتا ہے نا, تو پھر اس کی باگیں کھینچ کھینچ کے بھی وہ کنٹرول میں نہیں رہتا. تو ایسے میں پھر کیا کریں, ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں. تو اس دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے.
اور انسان کو ہمیشہ صرف دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو بھی ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اور پھر فرمایا ومن سیئات اعمالنا، اپنے اعمال کی برائیوں کے شر سے ہم بچنے کے لیے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں. اپنے اعمال کی برائیاں کیا ہوتی ہیں؟ اب دیکھیے کہ جو کچھ ہم بیج ڈالتے ہیں نا، اسی کے مطابق پودا نکلتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہم جھوٹ بولیں اور اس سے ہمیں کوئی اچھے نتیجہ نکلے. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مشکل سے بچ جائیں، لیکن جھوٹ جھوٹ ہی ہے. اسی طرح کوئی اور غلط چیزیں جو ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو گالی دیں اور وہ آپ کو آگے سے آپ پہ پھول نچھاور کرے. جب انسان ایک غلط کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ غلط سامنے آتا ہے. اس نتیجے سے بچنے کے لیے انسان پھر اللہ کی مدد مانگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب تو اس کو مٹا دے، اس کو ختم کر دے، تاکہ ہماری یہ لائف بھی اور آئندہ زندگی بھی ڈسٹرب نہ ہو. اور پھر من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی. اب اس سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر اللہ ہی نہیں چاہتا تو ہمیں ہدایت نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے کہے کہ ان کو تو میں نے ہدایت دینی ہی نہیں، اور کچھ کو کہے کہ ان کو تو میں نے بھٹکنے نہیں دینا. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اگر ایک انسان اصلاح چاہتا ہے، اگر ایک انسان معاملات درست کرنا چاہتا ہے، بنا کے رکھنا چاہتا ہے، کسی ریلیشن شپ کو اچھا رکھنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے اور وہ اسے اچیو کر لیتا ہے. اور اگر ایک انسان کے اپنے ہی اندر خرابی اور اس نے تہیہ کر لیا کہ میں نے تو یہ کرنا ہی نہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں کہ اس کو مجبور کرے کہ نہیں تم نہیں چاہتے تو تب بھی تم ضرور یہی کرو. ٹھیک ہے، اٹس یور چوائس. تو انسانوں کے بیچ میں جھگڑے ہوں تو ان کی اصلاح، ان میں صحیح رستہ. اللہ کے ساتھ معاملے کی خرابی ہو تو اس میں انسان اگر صحیح رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو جو انسان جس طریقے پہ چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے. یہی اس کا مفہوم ہے. اب ہے تو شادی کا موقع اور اس وقت یہ ہدایت گمراہی کی باتیں کہ اس سے مراد کوئی کفر ایمان کی باتیں نہیں ہو رہی. اس سے مراد ہدایت کا تعلق صرف اسلام میں آنے سے نہیں ہے. ہدایت از گائیڈنس. زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو مشورہ کیوں کرتا ہے انسانوں سے؟ انسان کچھ پڑھتا کیوں ہے؟ انسان کسی چیز کے بارے میں ایکسپلور کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو صحیح راستہ چاہیے ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپ کو ایک چھوٹی سی چیز خریدنی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا میں یہاں جاؤں یا وہاں جاؤں، یہاں سے خریدوں یا وہاں سے خریدوں. آپ کو ایک ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اب اس میں صحیح نتیجے تک پہنچنا، صحیح راستے تک پہنچنا، اس کے لیے جو ایفرٹ کرے گا وہ پہنچ جائے گا. تو ایفرٹ شرط ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دن کی ہر نماز کے اندر ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا، سیدھا. یہ کیوں کہا گیا بار بار؟ اس سے مراد صرف دین کے اوپر چلنے کی بات نہیں ہے. اس سے مراد ہر معاملے میں ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جو ہمارے بینیفٹ میں ہو، جس میں انسان نقصان سے بچے، چاہے وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام کیوں نہ ہو یا کوئی بڑے کام کیوں نہ ہو. تو ہر معاملے میں انسان کے کام کا انحصار اس کی نیت پر ہوتا ہے، وہ خود کیا چاہتا ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ انسان جس چیز کی چاہت رکھے گا پھر کوشش کرے گا. جب کوشش کرے گا تو وہ وہاں تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر انسان کوشش نہیں کرتا اور سستی کا مارا بیٹھا رہتا ہے اور صرف ایک ڈے ڈریمنگ کرتا رہتا ہے تو وہ چیز کافی نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے. اس وقت ایک طرح سے پھر ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور انسان اس بات کو دوبارہ سے ریوائز کرتا ہے کہ میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانتا ہوں. پھر یہاں پر 3 آیتیں اور 3 آیتوں میں 4 دفعہ تقوی کا حکم ہے. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو. شادی کی خوشی کا انحصار جو ہے یا اچھے ریلیشن شپ کا جو کی پوائنٹ ہے وہ بندوں کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر. جب تک انسان اللہ سے نہیں ڈرتا انسان پوری طرح انصاف نہیں کر سکتا دوسرے کے ساتھ، کیونکہ بہت ساری چیزیں انسان کی مرضی اور انسان کے نفس کے خلاف جاتی.
اس وقت انسان عدل کی بات، انصاف کی بات، صحیح بات صرف اس وقت کر سکتا ہے جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے. ورنہ تو کیا ہوتا ہے، شادی سے پہلے سے لے کے بعد میں بھی بہت سے معاملات میں غلط بیانی، جھوٹ، فراڈ، فریب، دھوکہ، جال سازی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو انسان حقائق کو ٹویسٹ کرتا رہتا ہے. بعض اوقات فیملیز اپنا انٹروڈکشن کراتی ہیں تو وہ بالکل ہی غلط ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہوتے نہیں جو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. لڑکے یا لڑکی کے ایجوکیشن یا جاب یا ان چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہاں جھوٹ دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے. کتنے ایسے کیسز آپ سنتے رہتے ہیں. کیوں ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ کیونکہ اس وقت لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی نظروں میں بڑے بننے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی. اگر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں زیادتی کروں گا تو میرے اوپر بھی یہ چیز پلٹ کر آئے گی. اس وقت انسان وقتی طور پر چاہے اس کو شرمندگی بھی ہو تب بھی وہ اپنی حقیقت کو چھپاتا نہیں ہے، کیونکہ حقیقت تو ایک دن کھل کے ہی رہتی. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو شادیاں دھوکے کی بنیاد پر ہوتی ہیں، وہ شادی تو ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں سب کچھ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتا ہے. کوئی بزنس پارٹنرشپ میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر لوگ ایک دوسرے کو چیٹ کریں تو شاید ان کی چیٹنگ چھپی رہے، لیکن ہسبینڈ وائف کا تو ریلیشن شپ ایسا ہے کہ جس میں کچھ چھپ سکتا ہی نہیں. آپ کسی سے کیا چھپا سکتے ہیں؟ کون سے فیکٹس، کون سی عادات، کون سا پاسٹ؟ اس لیے انسان کو ایسے معاملے میں صرف ہسبینڈ کو نہیں، صرف وائف کو نہیں، دونوں کو، اور صرف دونوں کو نہیں، دونوں خاندانوں کو سارے معاملات کرتے وقت اللہ کا خوف رکھنا چاہیے اور اللہ سے ڈر کر بات درست کرنی چاہیے. کیونکہ بعد میں بہت سے ریلیشن کیوں خراب ہوتے ہیں کہ جی شادی سے پہلے آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ کہا تھا، اور آج آپ وہ ساری باتیں مکر رہے ہیں، ان چیزوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو وہاں سے پھر ٹرسٹ ختم ہوتا ہے. ہاں، ایک اور بات یہ یاد رکھیے کہ سب سے خوبصورت ریلیشن شپ وہ ہوتا ہے جس میں ٹرسٹ ہوتا ہے آپس میں. یعنی اگر کوئی یہ پوچھے کہ اچھے ریلیشن شپ کا ون ورڈ میں کوئی بتائے کہ وہ کس چیز پر بیس کرتا ہے تو وہ اللہ کے تقوی کے بعد ٹرسٹ ہے. جہاں اور ٹرسٹ سچائی کے اوپر، ٹرسٹ کا مطلب ہے ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا، اور اعتماد اسی پہ ہو سکتا ہے جو سچا ہوگا. اگر کوئی جھوٹ بولے تو وہ اعتماد نہیں رہ سکتا، ٹرسٹ نہیں رہ سکتا. تو ہسبینڈ وائف کے، خصوصاً ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا، یہاں سے خوشیوں کا آغاز ہوتا ہے. بے وجہ شک نہیں کرنا چاہیے. اچھا مثلا شوہر سوچے میری بیوی نے ضرور کوئی ایسا کام کیا ہوگا، اور بیوی سوچے کہ ہاں میرا شوہر ضرور فلاں جگہ گیا ہوگا، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. اور شیطان جو ہے وہ ہر وقت ذہن میں کوئی نہ کوئی منفی خیال ڈالتا ہے. شوہر کے دل میں آ کے بیوی کے خلاف بات ڈالے گا، بیوی کے دل میں آ کے شوہر کے خلاف ڈالے گا، بیوی کے لڑکی کے پیرنٹس کے دل میں اس کے سسرال کے خلاف ڈالے گا، سسرال کے دل میں اس کے لڑکی کے ماں باپ کے بارے میں ڈالے گا، اور اس طرح بدگمانیوں کے ذریعے ریلیشن شپ خراب کرے گا. اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امپورٹینس نہیں دینی چاہیے. اور اگر انسان جب بھی کوئی ایسی چیز ہو کہ مثلاً کہ کوئی آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترا، تو اس موقع پر بھی اگر آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ سے کام لیں اور دوسرے کو مارجن دے دیں اور اس کی اچھائیوں پر اس سے غور کرنا شروع کر دیں کہ اس کے اندر اتنی اچھی باتیں بھی تو ہیں، اس نے فلاں موقع پر میری کتنی کیئر بھی تو کی. ویسے بعض اوقات ایسا تھا نا، اگر بیوی تھکی ہوئی اور ہسبینڈ کہتی ہے ایک گلاس پانی کا مجھے دے دیں، تو کہتے میں نہیں لا سکتا، بس یہی سے کام خراب. اس وقت انسان یہ سوچے کہ اس کو تو میری پرواہ نہیں، اور میں تو اس گھر میں رہ ہی نہیں رہی، کیونکہ جہاں محبت نہیں وہاں پھر رہنے کا کیا فائدہ. اور شیطان ایک دم انسان کو انتہا تک پہنچا دے. اس وقت انسان اس سارے کا توڑ کیسے کرے کہ نہیں فلاں جگہ پر بھی تو اس نے مجھے ایسا میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، فلاں جگہ پر بھی تو میرے کام آیا تھا، اگر میں تھکی ہوں تو ہو سکتا وہ بھی تھکا ہو، سو واٹ، چلو کوئی بات نہیں. لیکن یہ اتنے نازک مرحلے لیتے ہیں کہ ایسے میں انسان سب اچھائیاں اور احسان ایک دوسرے کو بھول کر صرف نیگیٹو چیزوں کے اوپر توجہ رکھتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں سے انسان بچتا رہے اور اللہ کا خوف دل میں رہے، جس کی وجہ سے انسان پھر عدل اور انصاف کی بات کر سکتا ہے، تبھی وہ پازیٹیولی سوچ سکتا ہے.
پھر اسی طرح ایک اور چیز جو خاص طور پر اس میں کہی گئی ہے کہ تم ہر حال میں زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی اطاعت کرتے رہنا. اب دیکھیں اللہ کی اطاعت یا اللہ کی فرما برداری یا اوبیڈینس جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ سے وفاداری کا نام ہے، اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکامات آپ نے ہمیں دیے ہیں اس میں ضرور ہماری بھلائی. پھر انسان کو وہ چیز مشکل بھی لگتی ہے تو وہ کر لیتا ہے. مثلا ہسبینڈ کے اوپر جو حقوق فرائض رکھے ہیں بیوی کے لیے، یا بیوی کے ذمہ کچھ فرائض رکھے ہیں ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ دونوں دیکھنے میں بعض اوقات ہر ایک کو اپنی ڈیوٹیز مشکل لگتی ہیں، یا ہم سوچتے ہیں کہ وائی می، میرے اوپر یہ اتنی مشکل کیوں ہے، یا مجھے یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے. تو اس وقت اگر انسان اپنے رب پر ٹرسٹ کرتا ہے اور اعتماد کرتا ہے کہ میرا رب مجھے کبھی بھی کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا جو میرے لیے نقصان کا باعث ہو، تو انسان کو اگر مرضی نہ بھی ہو، دل نہ بھی چاہ رہا، تو بھی وہ اللہ کی بات مان لیتا ہے. اور پھر خاص طور پر کہا کہ دیکھو اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا اور رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ اور پاس رکھنا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بعض لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا ماں باپ تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا، ہمیں سب کچھ دیا، زندگی میں سکھایا، تو شادی کے بعد ایک نیا رشتہ آ جاتا ہے جو سسرال کا ہے، لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے، تو ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یا ان کے بارے میں ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے، اور کیا واقعی ان کے بھی اتنے حقوق ہیں. تو آپ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں سسرال کا ذکر ہوا ہے وہ فوراً نسب کے رشتے کے بعد ہوا ہے، نسب و صہرا، کہ جیسے تم اپنے نسب کے رشتوں یعنی کہ ماں باپ کے لیے کیئرنگ ہوتے ہو، اسی طرح تم اپنے سسرال کے لیے بھی کیئرنگ ہو. اور یہ صرف لڑکی کو نہیں ہے حکم، لڑکے کے لیے بھی ہے، لڑکی کے لیے بھی. کیونکہ بعض اوقات ہمارے کلچر میں خاص طور پر کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ لڑکی کو تو سسرال کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن لڑکے کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ بیوی کے ماں باپ کی رسپیکٹ بھی کرے. موسٹلی ہمیں دوسرے کلچر سے یہ چیز ہمارے یہاں آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک طرف کا حق زیادہ سمجھا جاتا ہے اور دوسری طرف کے حقوق کو ایک طرف ختم کر دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی. قرآن اور سنت سے کہیں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، بلکہ حضرت اسما جو ہے ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی، تو وہ مکہ سے مدینہ آئی بیٹی کے پاس ملنے کے لیے. وہ شادی شدہ تھی، اپنے گھر میں تھی. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ آئی اور وہ مسلم نہیں ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ وہ جو مجھ سے مانگ رہی ہیں یا جو کچھ مجھ سے چاہتی ہیں میں ان کو دوں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل سلی امہ کی، اپنی ماں کا خیال رکھو، اپنی ماں کے ساتھ یعنی ان کے حق کا خیال کرو. پیرنٹس چاہے مسلم بھی نہ ہو، پیرنٹس ہیں، چاہے اپنے چاہے شوہر کے یا وائف کے، وہ ریسپیکٹیبل ہیں، قابل احترام ہیں. بعض اوقات میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، گالیاں ان کو پڑ رہی ہوتی ہیں، کس کی بیٹی ہو، کس کا بیٹے ہو، کس نے پالا تمہیں، کس نے خیال رکھ، بھائی ان کو کیوں بیچ میں گھسیٹ لیا؟ ان کا کیا؟ کون ماں باپ اپنے اولاد کی غلط تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے جتنی بھی غلطیاں کی ہوتی ہیں ہم نہیں چاہتے کبھی کہ ہماری اولاد وہ ریپیٹ کرے، لیکن پھر ہر انسان انڈیپینڈنٹ ہے. ہم بچوں کو جنم تو دیتے ہیں لیکن وہ ہمارے غلام تھوڑی ہوتے ہیں کہ جیسے ہم چاہیں وہ بالکل ویسے ہی کریں. وہ خود ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ہیں اور وہ اپنی مرضی سے ایک زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. ایک حد تک ہماری بات ان تک جا سکتی، تو اس سے آگے ان کی اپنی مرضی ہے. اس لیے اگر بچے کو غلطی کرے تو اس میں ساتھ پیرنٹس کو یا خاندان کو یا نسلوں کو نہیں رگید لینا چاہیے. پھر اس میں آخری آیت جو ہے اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سیدھی بات کیا کرو، قولوا قولا سدیدا، اسٹریٹ فارورڈ، یصلح لکم اعمالکم، تو تمہارے اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے. کیونکہ سوچ سے بات سے کام. سوچ اگر نیت خراب ہے نا تو باتوں میں بھی منافقت آ جائے گی، اور جب باتوں میں منافقت آئے گی تو بہت دکھاوا اور دھوکہ بازی آ جائے گی. اس لیے انسان نیت اچھی رکھے، لوگوں سے مفاد نہ چاہے، لوگوں سے تعریف نہ چاہے، اپنے رب کی رضا کے لیے کرے، جس کے ساتھ بھی احسان کرے، اور اس کے بعد اگر کسی کے ساتھ بھی بات کرے تو درست کرے. لیکن قولاً سدیدہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دوسروں کے پتھر پھینکنے لگے اور سخت بات کرے. اچھی طرح بات کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادب اور احترام اور انسانیت کا احترام. کیونکہ یہاں پر ایمان والوں کے علاوہ ایک آیت میں ساری انسانیت کو خطاب کیا گیا کہ ہر انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا اور قابل احترام ہے. اللہ نے بنی آدم کو عزت بخشی. انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو عزت دیں، احترام دیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ اچھا رکھیں. اسی سے ہماری دنیا بھی خوشیوں سے مالا مال ہوتی ہے اور اسی سے
آخرت کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے, اپنی مخلوق کی محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہمیں انسانوں کے احترام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے حق اور بندوں کے حق ادا کرنے کی توفیق دے. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما, اولاد کی خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ جو رشتہ قائم ہو رہا ہے یا رب العالمین اس کو بہت بابرکت کر دینا. دونوں کے لیے, ان دونوں بچوں کے لیے, ان کے والدین کے لیے, دونوں خاندانوں کے لیے اس کو بہت بابرکت بنا دینا, بہت خوشیوں کا باعث ہو. دونوں خاندانوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. یا اللہ ہر تکلیف, فتنے, مشکل, مصیبت اور حادثے سے محفوظ رکھنا. یا رب العالمین تو اپنی رحمتوں سے نوازنا اور ان کو صالح اولاد نصیب فرمانا. یا رب العالمین ان کے درمیان بہترین اتفاق اور بہترین محبت پیدا کر دینا. ایک دوسرے کے لیے بہت کیئرنگ اور لونگ ہوں, ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے اور ایک دوسرے کے حق پہچاننے والے ہوں. یا اللہ وہ حق جن کے بارے میں تو بھی سوال کرنے والا ہے, یا اللہ ہم سب کے دل اتنے بڑے کر دے کہ ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنا آسان ہو جائیں. یا رب العالمین ہماری خود غرضیوں کو اور نفس کی شرارتوں کو ہم سے دور کر دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ تمام بیماریوں سے صحت عطا فرما. یا اللہ تمام ہم اور غم اور فکر اور پریشانیاں سب کی دور فرما. اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. جو لوگ بھی آئے ہیں اس مجلس میں شریک ہیں ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما. ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لے, ہمیں اپنا بنا لے اور ہم سے برائیوں کو دور کر دے. یا رب العالمین
جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں تو ہم سے قبول فرما. یا اللہ اور بھی جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما. جن کے پاس اولاد نہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما. یا رب العالمین تو ہم سب کے دلوں کی دعاؤں کو حاجات کو تو خوب جانتا ہے. اللہ تو ہمارے دلوں کی دعائیں سن لے. اللہ ہم کو تو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. یا اللہ تو ہمیں مانگنا سکھا دے اور جو کچھ ہم نے مانگا تو اسے قبول فرما. اور جو ہم نہیں مانگ سکے اور وہ ہماری ضرورت ہے اور تو ہم سے زیادہ اس کو سمجھتا ہے اللہ تو وہ بھی ہمیں عطا فرما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت عطا فرما. جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك